Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. In the previous class we talked about school versus education. We read the whole lesson. We tried to understand the paragraphs and we tried to understand the message that has been given in the paragraphs of this lesson. Today the topic of our discussion is the vocabulary used in this very lesson. Dear students, as I have always told you and I have been telling you that vocabulary makes your writing strong, because the more you have the vocabulary the more possibility is there to use that vocabulary in your writings. So it is important to have more and more vocabulary. It also enhances your speaking skill as well. If somebody has a lot of vocabulary, that vocabulary builds up his confidence of speaking in front of others, right? It gives you an opportunity to express yourselves in front of others in terms of discussions or in terms of anything like that. Okay. So our today's discussion is also on vocabulary that is there in your lesson, that is used in your lesson. We are not going here and there for collecting the vocabulary. It is not a language class, but the things which are being used in this very lesson, we are going to talk about all those vocabulary, all those words and their meanings, and we'll try to use them in our own words. Okay, let's get started with the vocabulary. Okay, bank hold up. This is a very fine word that has been used by the writer in the very first or the second paragraph. When you read it again, when you read the lesson again, you will find out this word. What does it mean? It means robbery at a gunpoint. आप देख सकते हैं कि आप जब मूवीज़ में देखेंगे, ड्रामास में देखेंगे, most specifically it is shown that when there is a robbery in the bank, that is not in the night time, right? That is shown in the daytime. और जब आप डे टाइम में रॉबरी करते हैं तो you have to have a gun in your hand so that you can subdue the person over there, the security or the employers, etc. Employees, etc. all of them, right? So bank hold up, so robbery at a gunpoint. Last night I was watching, for example, last night I was watching a movie in which the bank was held up by some robbers in the broad daylight. Okay, अच्छा जी, let's get into the next word, witness. अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक और word भी है, W के साथ एक और word बनाया जा सकता है, witness. अब जब ये I बन जाता है तो इसका मतलब है गवाह. इसका मतलब क्या है? गवाह. तो गवाही के लिए WIT और WET आप लोगों ने ये लफ्ज बार बार पढ़ा है, wet, right? गीला. So witness गीलापन, humidity, right? Humidity. We most of the times try to keep the children away from wetness. ये ज़रूरी होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि फिर उनमें वो स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. अच्छा जी, look at the third word, sophisticated. Sophisticated, a very fine word it is. Sophisticated means stylish, elegant. It is an adjective here, right? अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो आप लोगों की बुक में ये sophisticated weapons के लिए इस्तेमाल किया गया है. अब ज़रा
एक और तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से that his speaking style is very sophisticated, you most of the times use this word, okay, and you might have heard it a lot of time. So sophisticated means elegant, stylish, zabardast, behtareen, khoobsurat. So we say his speaking style is very sophisticated, is very sophisticated. Okay ji, next word हमारे पास है armaments. Armaments, 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 right? Armaments, guns, arms and ammunition is what we call armaments, right? Armaments, aslaha, aslaha वगैरह, चाहे वो पेस्टल हो, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, लेकिन जो भी होता है उनको हम कहते हैं armaments, right? फिर हमारे पास एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है आपके सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, बल्कि मेरे ख्याल में थर्ड पैराग्राफ में इस्तेमाल हुआ है, प्रेग्मेटिक. असल में ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है. प्रेग्मेटिक्स का मतलब ये होता है कि सिचुएशन से मतलब निकालना, सिचुएशन से मतलब निकालना. अब यहाँ पर प्रेग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल. तो जब आपको सिचुएशन का पता होता है तो आप प्रेग्मेटिक बन जाते हैं ना, यानी जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो ही आपको प्रेग्मेटिक का पता चलता है. जब आपको सिचुएशन का पता ही नहीं है, व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिकल इन दैट फील्ड, देन इट मीन्स दैट यू डू नॉट नो द प्रेग्मेटिक्स ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? अच्छा जी, ये हो गए 5 अल्फाज जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे पहले 3-4 पैराग्राफ्स में. आगे बढ़ते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ और जो बाकी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. Okay students, now look at the word shrewd. Shrewd is a very fine word used by most of the literary people, right? He is a shrewd man. वो एक बड़ा अक्लमंद बंदा है. So wise or intelligent, both these meanings can be taken from it, and both these meanings are practical in your lesson as well. अच्छा जी, फिर एक और वर्ड है कोहेजन. लिंग्विस्टिक टाइज को कहते हैं, लिंग्विस्टिक टाइज. हार्मनी, हार्मनी. अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात कर रहा हूं और मेरी बात एक से दूसरी बात रिलेटेड है, जुड़ी जाती है, तो ये कोहेजन है. तो हम कहते हैं ही टॉक्स इन अ वेरी कोहेसिव मैनर, ही टॉक्स इन अ वेरी कोहेसिव मैनर. वो बड़ा ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बात करता है, यानी उनकी आइडियाज एक दूसरे से स्कैटर्ड नहीं होते हैं. अगला वर्ड है जो बड़ा ही बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन असल में कलरिंग को कहते हैं, और पिगमेंटेशन का जो मतलब है यहाँ पर, ये असल में स्किन कलर की तरफ इशारा है. स्किन कलर की तरफ इशारा इसीलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया ना जब हम पढ़ रहे थे कि पिगमेंटेशन की वजह से, यानी स्किन कलर की वजह से हैट्रेड बीच में आ जाती है, वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में. मैंने एग्जांपल भी दी थी आप लोगों को, ठीक है? पिगमेंटेशन, सो कलरिंग. फिर क्रैकिंग स्कल्स, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है. क्रैकिंग स्कल्स, सर तोड़ना. तो सर तोड़ने का मतलब क्या है? टू फाइट, लड़ना झगड़ना. बड़ा ही बेहतरीन वर्ड है. सटल. अब देखिए, जब बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट किया जाता है अगर 1 syllable वर्ड हो. अगर क्या हो? 1 syllable वर्ड हो. तब अगर 1 syllable नहीं है तो फिर बात बन सकती है. ठीक हो गया? अच्छा जी, सटल. सटल मीन्स वेरी प्रिसाइज, फाइन, कंप्रिहेंसिव, राइट, शॉर्ट. अच्छा जी, ये आप लोगों के जो बुक में इस्तेमाल हुआ है, ये एजुकेशन सिस्टम की तरफ इशारा करके इस्तेमाल किया गया है कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट हैज़ बिकम मोर सटल, इट हैज़ बिकम मोर प्रिसाइज और फाइन बनता चला जा रहा है. इट वाज अ सटायर ऑन एजुकेशन सिस्टम. अब जब फॉर एग्जाम्पल सटायर किसे कहते हैं? सटायर ये होता है
کہ جب میں آپ پر تنقید کرنا چاہتا ہوں اچھے الفاظ کے ذریعے میں آپ پر تنقید کروں. یعنی فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کام میرے نظریے سے فار ایگزامپل میرے سوچ کے مطابق وہ غلط ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کی بجائے اگر اس طرح کیا جائے تو یہ بڑا بہتر ہوگا. یعنی میں نے آپ کی بات پر کرٹیسزم کیا, میں نے آپ کی بات پر تنقید کی لیکن آپ کا دل بھی نہیں دکھایا, تو اس کو کہتے ہیں کرٹیسزم. اور یہاں پر کرٹیسزم اس انداز سے ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم آج کل فائن ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ یہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلے جی, ایک اور ورڈ ہے ٹو اکوپ. ٹو اکوپ مینس ٹو پریپیئر سم ون. اور آپ کا جو یہ ورڈ استعمال ہوا ہے یہ بھی آسان الفاظ میں استعمال ہوا ہے کہ what is the purpose of the college. So the purpose of the college is to equip the students for graduate schools. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, joyously means very happily without any sense of sadness, right, with a great sense of happiness, بڑی خوشی کے ساتھ. promptly means on the exact time, promptly on the exact time, or very shortly or presently, بہت جلدی. تو یہ ہو گئے کچھ ورڈز. اس بورڈ پہ کچھ ورڈز باقی ہیں, اس کو اگلے بورڈ پر ڈسکس کرتے ہیں, اگلے بورڈ کی طرف جاتے ہیں. Okay, now there is a complete phrase, rather you can say a clause that has been taken. Now from the selection of your reading, اگر آپ اپنے بک کو دوبارہ تھوڑا سا پڑھیں تو اس میں یہ جو چیز ہے یہ بڑا ہی خطرناک کرٹیسزم ہے, اور یہ تھا کہ the race is to the cunning, اور پھر اس کے بیچ میں تھا and alas, ٹھیک ہے, جو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, to the unprincipled. اب جب آپ فالو نہیں کرتے پرنسپل کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں رولز سے. اور کننگنس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مکاری ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو صحیح مقصد ہے ایجوکیشن کا وہ اصل میں وہ روح وہ اسپرٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the winners are crafty. یہ جو ونرز ہیں یہ بڑے کرافٹی لوگ, بڑے عقل مند ہوتے ہیں. shrewd and without morals, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, یہ وداؤٹ مورلز بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہے, اخلاق کسے کہتے ہیں, اچھائی کسے کہتے ہیں, وہ دور دور تک ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ ایک اشارہ ہے, ایک ریفرنس ہے کس چیز کی طرف, a possible reference to Davidson's poem that is war song. یہ ایک وار سانگ لکھا گیا تھا ڈیوڈسن نے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ تھا کہ the race is to the swift, جو سوئفٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ریس ہے, the battle to the strong, اور جو طاقتور ہوتے ہیں ان کے لیے لڑائی جھگڑا ہے. اب دیکھیں ان کی مینٹلٹی دیکھیں. چلے جی, پھر آگے ایک ورڈ آتا ہے نائٹ سٹک, موٹا سا سٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے, a club used by policemen. وہ پولیس کے ساتھ جو وہ ڈنڈا ہوتا ہے نا جس سے وہ مارتے ہیں جب کبھی پروسیشن ہوتی ہے, جلسہ جلوس ہوتا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے تو وہ پولیس وہ ڈنڈا استعمال کرے, وہ بڑا خطرناک ڈنڈا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آگے ایک ورڈ ہمارے پاس استعمال ہوا ہے پیگمنٹیشن. اچھا, یہ تو میں پہلے بتا بھی چکا ہوں, سکن کلریشن, رائٹ. اچھا جی, ایک اور ورڈ ہے, اس کی پروننسیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے, porcelain. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں porcelain یا porcelain, something like that. It is porcelain, right? Porcelain. Okay. porcelain جو ہوتا ہے یہ آپ لوگ جو جن چیزوں سے یہ آپ جو فرش پر لگاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ٹائلز وغیرہ, اس کو کہتے ہیں porcelain.
یہ پورسلن ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ سبسٹنس کیا ہوتا ہے؟ پورسلن, a hard or white ceramic. سوشل کوہیژن, کوہیژن کا میں آپ لوگوں کو ایک بار بتا چکا ہوں کہ جب لنگوسٹیکلی میں بتا چکا ہوں کہ جب آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو؟ لنکڈ. سوشل کوہیژن کیا ہوتا ہے؟ گروپ ٹوگیدرنس. جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی بات پر اتفاق کرنے لگتے ہیں معاشرے کے اندر, یعنی گورے لوگوں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ کالوں سے نفرت کرنی ہے, یہ ان کا اتفاق ہے اس بات پہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر ایک ورڈ ہے the bar. یہ ایک جارگن ہے. اصل میں جارگن لنگوسٹک ٹرم ہے, ماڈرن ٹرم ہے. جارگن اصل میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے ایک گروپ آف پیپل کا جو اسی گروپ کے لیے یا اسی مقصد کے لیے, خاص پرپس کے لیے وہ ایک لینگویج ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں دا بار کا مطلب یہ ہے the law, قانون, the law, قانون, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہو گئے آپ لوگوں کی ووکیبلری کا سیشن. جو امپورٹنٹ ورڈز تھے وہ ہم نے نکال لیے ان سے, آپ کے بک میں سے, آپ کی ریڈنگ سلیکشن میں سے, اور جو ہمیں لگتا تھا کہ امپورٹنٹ ہے. باقی جو آپ لوگوں کو امپورٹنٹ لگتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور ان کو ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بیٹھ گیا ہوگا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.